السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے اور چند ہی دن گزرنے کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر جتنے اہم عبادات ہیں ان عبادتوں کو نماز کے اعتبار سے ہو، روزے کے اعتبار سے ہو، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے ہو، دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت قرآن و حدیث میں ہے، جس مہینے کی برکات کا تذکرہ قرآن میں ہے، جس مہینے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مہینہ کے آنے سے پہلے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے، شعبان کے مہینے سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ جیسا کہ اگر ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو ہم گھر کو صاف صفائی کرتے ہیں، گھر کی تیاری کرتے ہیں، سارا انتظام کرتے ہیں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، یہ ہم سے ہمارے قریب آنے والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے جسے عطا کیا اور اس کی قدر کیے، یاد رکھو ان کی دنیا بدل گئی۔ اسی لیے جب یہ مہینہ ہم سے قریب ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے اور پوری اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب یہ اتنا اہم مہینہ ہے، اتنی اہم عبادتیں ہیں، اس میں عبادتوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں ہم جانیں کہ اس مہینے کی کس طرح قدر کریں، اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، تاکہ اس مہینے کو ہم صحیح طریقے پر ادا کر سکیں، فضائل کے اعتبار سے ہو، مسائل کے اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے کہ روزہ کیسے رکھیں، روزہ رکھنے کے مسائل کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتی ہے، اور کن چیزوں میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ الغرض نماز رمضان کے سلسلے میں جتنے بھی فضائل اور مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، صدقہ خیرات کے مسائل، الغرض ساری باتوں کو انشاءاللہ ہمارے یہاں آن لائن کے ذریعہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ رمضان کا کورس جو انشاءاللہ 21 فروری سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اسی لیے جو حضرات اس کورس کو پڑھنا چاہتے ہوں، مردوں کے لیے الگ ٹائم ہے، عورتوں کے لیے الگ ٹائم ہے، صرف 1 گھنٹہ، وہ بھی ہفتے میں 3 دن، صرف جمعہ، سنیچر، اتوار۔ تو جب اتنا موقع غنیمت ہے، اتنا سنہرا موقع ہے، اس کی قدر کریں۔ اور علم حاصل کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ آدمی جس عمر میں چاہے، علم کا شوق اور جذبہ ہو، وہ علم حاصل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔
تو اسی لیے جس عمر کے بھی لوگ ہوں وہ قرآن کو پڑھیں اور اس رمضان کے کورس کو پڑھیں تاکہ رمضان سے متعلق ہر ایک بات معلوم ہو اور صحیح طریقے سے ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزار سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اتنی فضیلت والی مہینہ ہے کہ اس کی قدر ہم صحیح طریقے پر کیسے کریں، اس کے گائیڈ لائن کو جاننا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کے یہاں پر آن لائن کے ذریعہ بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث، مسائل، عقائد، اور اسی کے ساتھ ساتھ فی الحال رمضان کورس کرایا جائے گا۔ جو لوگ بچے بڑے کرنا چاہیں وہ اپنا نام رجسٹریشن کرائیں۔ انشاءاللہ 21 تاریخ سے یہ تعلیم شروع ہوگی۔ ایک اچھا مسلمان عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات اور اہم مسائل پر مشتمل اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اہم مہینے کے متعلقہ مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے والے بنیں، اور یہ کورس دینی علوم سیکھنے کے لیے ایک ایسا دروازہ ثابت ہوتا ہے جو عمل کی شاہراہ پر چلاتے ہوئے ہم کو جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اس مہینہ کے آنے سے پہلے ہم اس کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے آپ سنیں اور دوسروں تک بھی میری یہ پیغام کو پہنچا دیں تاکہ آپ کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے دوسرا کوئی بھی اس دینی تعلیم کو حاصل کر کے اپنے عبادتوں کو اچھے سے اچھا کرے، مضبوط بنائے، تاکہ رب تعالی ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔